ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ملک عزیزم ہندوستان کی بڑی ہی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے۔ امید کریں گے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ ناظرین، پہلی اہم خبر جو اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے، کل من کی بات کرتے ہوئے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو دیسی کھلونے بنانے میں اب انٹرسٹ دکھانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، نریندر مودی نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں ہندوستان کھلونے بنانے میں بہت پیچھے ہے، اس لیے لوگوں کو خود اعتمادی کے لیے اب کھلونے بنانے میں زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے، جس پر طنز کرتے ہوئے راہل گاندھی نے یہ کہا ہے کہ بچے، طلبہ، اسکول کالج کے لڑکے یہ سوچ رہے تھے کہ کل نریندر مودی سال کے آخر کے سالانہ امتحان کے تعلق سے کچھ بات کریں گے، لیکن مودی نے تو کھلونوں کی بات کر دی ہے۔ ہمیں کھلونوں کی بات نہیں بلکہ امتحان کی بات سننی تھی، اس طرح کا بیان راہل گاندھی نے دیا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلے کہ فاروق عبداللہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر سربراہ، انہوں نے کل اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی کٹ پتلی نہیں ہیں، نہ دلی کے ہیں نہ بارڈر کے باہر کسی اور کے ہیں، ہم صرف اور صرف کشمیری عوام کے جواب دہ ہیں۔ جو ہمیں کشمیریوں کے لیے کرنا ہوگا وہ ہم کر کے رہیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی جانیں دینا پڑے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پاکستانی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا کہ کشمیری تنظیموں کا ایک ساتھ آنا 370 کے درجے کو بحال کرانے کے لیے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، تو اس کے تناظر میں فاروق عبداللہ نے یہ بیان دیا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلے کہ کشمیر میں ماتمی جلوس اچانک برآمد ہوئے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن چلنے کی وجہ سے کشمیر میں بھی پابندی عائد کی گئی تھی کہ ماتمی جلوس نہ نکالے جائے، لیکن پھر بھی کئی جگہوں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ ماتمی جلوس نکالے گئے، جس پر لاٹھی چارج بھی ہوئے۔ ناظرین، آپ کو اگلی خبر دیتے چلے کہ حق کی راہ میں بھیڑ جانے کا درس دیتا ہے شہادت حسین۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کل بڑا اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حق کے راستے میں ڈٹ جانے کا نام ہے شہادت حسین، اور یہی درس ملتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ظالم کے آگے حسین جھکے نہیں، اس لیے شہید ہو گئے، تو ہمیں بھی ظالم کے آگے لڑنا ہے، ڈٹنا ہے، بھیڑنا ہے۔ ناظرین، ایک ہندو کا اس طرح کا ریئیکشن شہادت حسین پر ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ ہم ہر سال ماتم تو منا لیتے ہیں لیکن شہادت حسین کا درس بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلے کہ مدھیہ پردیش میں تازہ ترین پل جس کا افتتاح بھی نہیں ہونے پایا تھا وہ گر گیا۔ 300 کروڑ کی لاگت سے بنا ہوا یہ پل افتتاح سے پہلے ہی گر گیا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ بہار میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ افتتاح سے پہلے ہی پل گر گئے، اور مدھیہ پردیش کا واقعہ بھی اب شرم سے ہمیں شرمسار کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم امید کریں گے کہ حکومت ان حکومتوں کا نوٹس لے کہ آپ کام کس طرح کر رہے ہوں، پیسے کے پیسے عوام کے جا رہے ہیں لیکن کام برابر نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ مہاراشٹر سرکار کا امتحان کو لے کر آج فیصلہ ہونا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مہاراشٹر کے وزیر ادے سامنت نے یہ بیان دیا ہے کہ آج ہم فیصلہ کریں گے سالانہ امتحان کس طرح بچوں کو دلانا ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلی ترجیح بچوں کا تحفظ ہے، بچوں کی کورونا سے حفاظت ہے، اس کے بعد امتحان کا درجہ مہاراشٹر سرکار کی نظروں میں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سالانہ امتحان ہوں گے تبھی اگلا درجہ ملے گا، جس کو لے کر تمام سرکاریں اب حرکت میں آ گئی ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلے کہ کانگریس نے پھر لکھا فیس بک کو خط۔ جی ہاں ناظرین، کانگریس نے پھر سے کہا ہے کہ بی جے پی کے کئی لوگ فیس بک کمپنی سے جڑ کر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیس بک سیاست کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ فیس بک فوراً اس کا نوٹس لے اور ان تمام لوگوں کو وہاں سے باہر کا راستہ دکھائے جو کہ بی جے پی کے کنیکشن میں ہو۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ ہندوستان ایک سیلاب زدہ ہندوستان بن چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مدھیہ پردیش میں بھی سیلاب آیا، بہار میں بھی سیلاب آیا، یو پی میں بھی سیلاب آیا، اور کئی جگہ باڑھیں آئی اور نقصانات لوگوں کے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کے گھر بہہ گئے، کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی کسان مزدور پھانسی لینے
پھانسی لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، کئی کسانوں کے خون پسینے کی کمائی ڈالی ہوئی کاپوس، اسی طرح مونگ، اسی طرح مکائی سارے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ہم امید کریں گے اور مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ کسانوں کی نقصان کی بھرپائی کی جائے اور ان کی فصل جو بگڑ چکی ہے اس کا انہیں معاوضہ دیا جائے، تاکہ کسان پھر سے کمر کس لے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی بے باک، لاجواب اور دلچسپ خبریں پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فائدہ عام کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔